شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی، جناب اراکین پارلیمان، جناب قبلہ ایاز صاحب، مولانا طاہر اشرفی صاحب، صاحبزادہ سلطان محمود صاحب، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، علامہ عارف واحدی صاحب، محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ، وزراء، خواتین و حضرات، علماء اکرام و مشائخ اعظام، سفراء اکرام، دور دور سے آئے ہوئے لوگ، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو، پوری قوم کو، امت مسلمہ کو، کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، جو ہمیں 365 دن اور ہر لمحے بھی یاد رکھنی چاہیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب نور الحق قادری صاحب کا اور ان کی منسٹری کا کہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا اور اس جگہ کو یہ عزت بخشی کہ یہاں پر یہ بات کر لی جائے۔ قرآن کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اندھیروں سے ظلمتوں کے طرف لانے کے لیے قرآن میرے نبی کو بھی ہدایت کرتا ہے، اور کلام اللہ اور سنت رسول، کلام اللہ بنیاد بنتی ہے، سنت رسول ہماری راہ کا تعین کرتا ہے۔ صحابہ کے اقوال اور صحابہ نے جس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب ان کے واقعات ہم سنتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل راستہ یہ ہے۔ اور دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کے لمحات اتنے ہیں، ہر موڑ پر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نور الحق قادری صاحب ایک بات کہہ رہے تھے، تو مجھے ایک آپ سے اجازت کے ساتھ ایک لطیفہ آپ سے عرض کروں۔ مجھے بھی یہ پریشانی رہی کہ لوگ مسجد میں عین وقت پر جمعے کے دن بھی، مجھ جیسا آدمی بھی زندگی کے کافی عرصے یہ کرتا رہا کہ جیسے ہی نماز کھڑے ہونے کا وقت آیا، خطبہ چھوڑ چھاڑ کر بس اس وقت میں آخری صف میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو ایک لطیفہ میں نے سنا تھا، میں سوچا کہ آپ کو بتا دوں، وہ بالکل عکاسی کرتا ہے کہ ایک منی بس کا ڈرائیور اور ایک مولوی صاحب جب حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، تو فرشتے نے یہ اطلاع نیچے آ کر دی کہ مولوی صاحب، آپ کے لیے نیچے کا درجہ جنت کا تعین ہوا ہے، اور جو منی بس کا ڈرائیور ہے اس کو سب سے اوپر کا درجہ اس کا تعین ہوا۔ تو مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے، انہوں نے فرشتے سے کہا کہ بھائی مجھے یہ پوچھ کر بتا دو کہ کیا ہے، میں نے تو ساری زندگی اس میں لگا دی، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ تو جواب یہ آیا کہ تم اتنی لمبی تقریریں کرتے تھے اور اتنی سخت تقریریں کرتے تھے کہ لوگ میرے اللہ کے گھر سے دور رہتے تھے، اور یہ منی بس میں جو لوگ بیٹھتے تھے وہ منی بس ایسے چلاتا تھا کہ ہر وقت لوگ اللہ اللہ کرتے تھے۔ تو اب خود سوچ لو کہ کس کا مقام اونچا ہوگا۔ تو میں یہ اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے پریسیڈنسی کی مسجد کے اندر بھی 15 منٹ کا واعظ رکھا ہے، اور اچھے مقررین جس کے اندر نور الحق قادری صاحب، قبلہ ایاز صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو وہ آئیں تو لوگوں کا دل لگے۔ زیادہ لمبا واعظ نہ ہو، 15 منٹ کا ہو، مگر اس میں لوگوں کا دل لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اسوہ حسنہ، میرے نبی نے جیسے زندگی گزاری اس کو دیکھتے رہو، سمجھتے رہو، اور ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے۔ اور آج کا موضوع تو بڑا اہم ہے، اور اس موضوع کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں، اور میرے دل کو بہت عزیز ہے کہ مسجدیں، خانقاہیں، مدارس، امام بارگاہیں، یہیں سے وہ ریولوشن شروع ہوا۔ اور بڑی اچھی بات یہاں کہی گئی کہ وہ مسجد نبوی سے شروع ہوا، باقی یہ اس کے مختلف نام ہیں اس جگہ کے، جہاں پر دنیا کے اندر لوگ بیٹھ کر وہی حضور کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ جناب عدالت بھی تھی، وہ درسگاہ بھی تھی، وہ عبادت کرنے کی جگہ بھی تھی، وہ صحت کے معاملات دیکھنے کے حوالے سے موقع بھی تھا،
سارے کام اسی میں، اور بہت بڑا انقلاب چلا وہاں سے جو دنیا کو جس نے تبدیل کر دیا۔ تو میرا تو پکا ایمان ہے کہ اگر دنیا اسلام کے اندر یا پاکستان کے اندر تبدیلی آئے گی تو اس کا بنیادی ستون وہ مسجد ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، بالکل کوئی اس میں مجھ کو شبہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں نے کیا کیا، جیسے ہی میں آیا تو میں نے کہا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے اور منسٹری آف ریلیجیس افیئر سے یہ بات کی جائے۔ تو مجھے جس طرح کی پریسیڈنسی یہ رہی ہے تو مجھے یہ کہا گیا کہ جناب یہ خط اگر آپ لکھیں گے تو وزیر اعظم سے بھی اجازت لیں گے، منسٹری آف لاء سے اس کو منظور کرائیں گے اور پھر یہ آپ اس میں خط لکھیں گے۔ تو میں کہا ٹھیک ہے۔ تو وزیر اعظم کو جیسے ہی میرا خط پہنچا اس کا پورا ڈرافٹ میں نے بنا کر بھیجا، اور یہ بات ہے جنوری 2019 کی، ستمبر کے اندر مجھے یہاں کی ذمہ داری دی گئی، اور اس کے اندر میں نے 4 چیزیں لکھیں اس خط کے اندر۔ پھر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، نظریاتی کونسل کو وہ خط 1 اپریل 2019 کو پہنچ گیا۔ 4 چیزیں لکھیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ پرائرٹیز لکھیں جو ملک کے اندر بعد میں آ گئیں، اور میں نے ان سے یہی درخواست کی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے کہ مسجد کا جو مقام ہے قوم کا اخلاق بنانے میں، قوم کی تربیت کرنے کے حوالے سے، اس رول پر اب کم نظر آتی ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں مگر اس کی عکاسی معاشرے میں کم ہوتی ہے۔ لوگ نماز پڑھنے ضرور جاتے ہیں مگر آپ سے ہدایت لینے نہیں جاتے، آپ سے یہ سننے نہیں جاتے کہ میرے نبی کیا کرتے تھے، آپ سے یہ سننے نہیں جاتے کہ صحابہ کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا میں نے 4 چیزوں کی تو فوراً درخواست کی۔ کووڈ نہیں آیا تھا، یہ اپریل 2019 کی بات ہے جب خط ان کو مل گیا۔ میں نے ایک درخواست یہ کی کہ طہارت نصف ایمان ہے، طہارت کا پرچار کریں۔ طہارت کے اندر اس بات کا میں نے ذکر کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے وضو کرتے تھے، تو ہاتھ سے آپ لوگ واقف ہیں یا نہیں ہیں کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز جو کہلاتی ہیں شعبہ صحت کے اندر، وہ ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، اور ہاتھ سے پاکستان کے اندر کولرا اور ڈسینٹری اور بہت ساری بیماریاں چلتی ہیں۔ تو میں نے ان سے درخواست یہ کی کہ مسجدوں کے اندر اس بات کا اہتمام کریں کہ طہارت کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جس طرح سے استعمال کرتے تھے، کہتے تھے بو نہیں آئے گی، اور اتنے عظیم تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسجد میں جاؤ تو اپنے کپڑوں سے خیال رکھو کہ پسینے کی بدبو کسی اور کو نہ جائے۔ اتنا صاف رہنے والا میرا نبی، اس عرب کے اندر ہاتھ دھونا، دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھونا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اب کووڈ آیا، کووڈ نے یہی کہا کہ ہاتھ دھو، اہتمام کرو طہارت کا۔ پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ پانی کے اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ احتیاط، دریا کے پاس بھی وضو کرو تو احتیاط کرو۔ تو کوئی صحابی وضو کر رہے تھے اور پانی زیادہ استعمال کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی۔ انہوں نے کہا اس میں بھی، انہوں نے کہا جی اس میں بھی۔ تو دیکھو پانی کے اعتبار سے میں نے ان سے درخواست کی کہ پانی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میرے نبی سے اگر بات کو جوڑو گے اس کا بھی حل ملے گا۔ پھر پیڑوں کے لگانے کے لیے، ہریالی کے لیے، صفائی کے لیے تیسری درخواست ان سے یہ کی۔ چوتھی درخواست ان سے کی کہ عورتوں کی وراثت پاکستان میں نہیں ملتی، مسجد اہتمام کرے اس بات کا کہ جو سورہ نساء کے اندر واضح ہدایت دی گئی 1400 سال پہلے، وہ لیڈرشپ کہاں سے ملے گی؟ مسجد سے نکلنی چاہیے وہ لیڈرشپ، قانون سے نہیں نکلے گی۔ مسجد سے وہ قانون نکلے گا، قانون سے وہ پولیس نکلے گی جو اس کو امپلیمنٹ کرے گی، مگر چلے گا سارا کام مسجد سے۔ تو یہ جب کہا، اور پھر آپ دیکھیے کہ جب کووڈ آیا تو میں نے جب اس بات کا بڑا پرچار ہو رہا تھا کہ چائنا میں ہمارے طالب علم ہیں اور ان کو واپس آنا چاہیے، واپس لایا جائے، اور بڑا شور تھا۔ جنوری کی بات ہے، چائنا کے اندر کووڈ کا پتہ چلا دسمبر میں، تو جنوری کی بات ہے۔ تو میں نے ایک حدیث ٹویٹ کی تو لوگوں نے کہا تم ہر چیز کو مذہب بیچ میں لے آتے ہو۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ جہاں پہ مرض ہو، جہاں پہ طاعون ہو، وہاں کے لوگ وہیں رہیں، اور جو صحت مند جگہ کے لوگ ہیں وہ وہاں نہ جائیں۔ اس کے بعد یہ جنوری میں کہا میں نے،
پھر جو سیف ڈسٹینسنگ کی، دیکھو تین چار ہدایت گئی نا، کہ ایک تو ہاتھ دھو، ایک تھا سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، ایک اور حدیث اس حوالے سے میں کہتا ہوں اللہ کا احسان ہے کہ ہر موقع کے اعتبار سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی رہی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ملتی رہی ہے۔ تو دوسرا یہ تھا کہ بیمار اور صحت مند لوگوں کو قریب نہیں کھڑا کرو، تو ہمارے ہاں سوشل ڈسٹینسنگ بھی کووڈ کی وجہ سے ہم نے اس کا پرچار کیا، بالکل عین جو میرے نبی کی ہدایات تھیں وہ۔ پھر تیسری بات میں آپ سے کہوں کہ جو یہ کہا کہ جو بیمار ہے وہ گھر میں رہے تاکہ دوسروں کو نہ لگے، تو کووڈ والوں نے جنہوں نے اہتمام کیا تو انہیں سمارٹ لاک ڈاؤن کا اہتمام کیا کہ جو بیمار ہیں وہ گھر میں رہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ جب آپ لوگوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، علماء نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، جب علماء سے یہ بات نکلی کہ نماز پڑھو، سارے 1400 سال علماء یہ کہتے رہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، تو ایک بہت بڑا اجتہاد کیا علماء نے، اور میں کہتا ہوں پاکستان میں قیادت اسی طرح سے نکلتی ہے، اجتہاد کیا، انہوں نے کہا نہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھو۔ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عالم یہ کہے کہ گھر پر رہو، فرض نماز کے لیے نہ ہو؟ علماء نے اتحاد کے ساتھ یہ بات کی، اتفاق کے ساتھ یہ بات کی کہ 60 سال سے عمر کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر رہیں، نماز مسجد میں نہ آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے اتفاق دکھایا مسجد اور ممبر سے، محراب اور ممبر سے، تو اللہ نے کووڈ کے اندر بڑی برکتیں ڈالی ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں وہ سب آپ کو یاد دلاؤں، مگر بڑی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال یہ دی کہ جب اتحاد ہو تو مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کس طرح؟ حضور ذرا سی تشریح فرمائیں، تو انہوں نے کہا اس طرح سے، مسلمان ایک جسم کی طرح جب اتحاد کرتے ہیں تو اس طرح سے اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بہت سارے موقعوں پر کہا کہ اختلافات مت پیدا کرو، دوریاں بڑھتی ہیں، تم سے پہلے کی نسلیں اور تم سے پہلے کی امتیں، کتابوں والے لوگ تباہ ہوئے ہیں جب آپس میں اختلاف پیدا کیا ہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشعل راہ ہیں، نبی اور پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، کبھی میں کل پرسوں جمعے کے دن نور الحق قادری صاحب کو سن رہا تھا جمعے کے خطبے میں، تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک ہی زمانے میں کئی نبی آئے، خاص جغرافیائی اعتبار سے کچھ گروہوں کے لیے الگ الگ نبی آئے، تو 1,24,000 نبی آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے اندر وہ گفتگو کرنے کے اعتبار سے، لوگوں کے اندر اثر پیدا کرنے کے اعتبار سے جو کمال تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا کہ تمہارے پاس لوگ اس لیے ہیں کہ تم نرم گو ہو۔ صلاحیت تو اللہ ہی نے ڈالی، اور پھر اللہ نے اسی صلاحیت کی تعریف صرف اس لیے کی کہ ہمیں اور آپ کو احساس ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نرم گو ہوں۔ سب سے مزیدار چیز اور سب سے پریشان کن چیز یہی ہے کہ اچھی پرلطف زبان سے کسی کو بلائیں تو وہ مزیدار ہے، اور سب سے پریشان کن یہ ہے کہ زبان کے اندر تلخی پیدا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نرم گوئی کی میں نے مثال دی، اور یہ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں یہ علماء کے لیے تو بے انتہا ضروری ہیں، میرے لیے یوں ضروری ہیں کہ میں گھر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک کلام کرتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ فرعون کے گھر اور اس کو پیغام دو، تو حضرت موسیٰ گھبرائے، ان سے ایک فرعون کے ایک اہلکار کا جو ظلم کر رہا تھا اس کا قتل بھی ہوا تھا، تو وہ گھبرائے، تو اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صرف اس لیے کہ ان کی بات میں اثر ہو۔ اللہ سے دعا کی میرا سینہ کھول دے، مجھے ہمت دے، میرے لیے علم کے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے مشکل آسان کر، اللہ سے دعا کی، اور جو میں کہوں اور میری زبان کی لکنت جو ہے وہ آسان کر دے کہ میرے اوپر الفاظ آئیں، میں جب بات کروں تو لوگوں پر اثر ہو۔ تو اور میرے
قول کا لوگوں پر اثر ہو۔ اب یہی چیزیں ہیں جو ہر عالم دین، ہر مولوی یا تو لکھ کر بات کر لے گا، اس میں اثر تلاش کرے گا، یا اپنی زبان سے کہے گا۔ لکھتے کتنے ہیں؟ 1% لکھیں گے، 2% لکھیں گے، 98% ہم لوگ ہیں جو اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھائی، ان کو کرامات دیے۔ عصائے موسیٰ جو سانپ کے حوالے سے قرآن کے اندر قصہ بھی ہے، پھر وہ اللہ نے کہا کہ اس کو بحریہ احمر پر مارو تاکہ راستہ تمہارے کھلے۔ دوسری نشانی یہ دی کہ تم اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ جب بغل میں رکھو گے تو وہ روشن ہو کر نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام کی طاقت پھر بخشی کہ ان کی بات میں اثر ہو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے والے، بہت کم واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے غصہ کیا، مگر غصے کے اندر بھی اپنی زبان کو انہوں نے بڑا میٹھا رکھا۔ کسی کو نصیحت کرتے تھے تو باقیوں کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں کس کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ احتیاط رکھی۔ تو اس سے بڑا کمیونیکیٹر، بہت بڑے لیڈر، پہلا جب انہوں نے پیغام دیا، اور یہ واقعات جو ہیں یہ سب آپ کی علم میں ہے، میں تو صرف یاد دہانی کر رہا ہوں۔ مجھ جیسا ان پڑھ آدمی جب اس جگہ پر مجھے بلا لیا جائے تو خود تیاری کرتا ہوں، رات بھر سوچ کر لکھتا رہا کہ کیا کہوں گا آپ سے، اس کے باوجود باتیں بھی ختم نہیں ہوں گی، اور جو انداز میری گفتگو کا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں دعائی کر سکتا ہوں کہ برکت ڈالے۔ مگر ان چیزوں کا جن چیزوں کے حوالے سے میں نے اپنے نبی سے بے انتہا محبت کی، اور زندگی کا ہر روز میں سمجھتا ہوں ہر سال مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے زندگی کے اندر ایسی چیزیں مجھے ملی ہیں جو میری زندگی کے اندر میں اگر پہلے اپناتا تو اور میری زندگی بہتر ہو سکتی تھی۔ جب انہوں نے پہلا پیغام دیا تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے فوج ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو یہ ہے لیڈر کی وہ چند چیزیں جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ پہلا مقام، پہلا موقع آیا کہ اللہ نے دکھایا کہ لیڈر کیسا ہوگا۔ تو یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے۔ کیوں؟ دو چیزیں لوگوں نے بتائیں کہ آپ سچے ہیں اور آپ امین ہیں۔ تو لیڈر کے اندر دو کہانیاں، دو باتیں ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے پکی ہو گئیں کہ آپ لیڈر ہیں اور آپ امین ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اونچے مقام پر لیڈر کھڑا ہو کر جب جائزہ لیتا ہے تو اس کی قدرت میں یہ بات اللہ ڈالتا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکے کہ اگر فوج ہے تو اس کو نظر بھی آ جائے گی، اگر کہیں سے حملہ ہونا ہے تو پہچان بھی لے گا، اگر قوم کو راستے پر لگانا ہے تو اس کے بعد سے وہ بتا بھی سکتا ہے کہ کہاں سے تم کو صحیح راستہ ملے گا۔ تو لیڈر کی پہچان ان ساری چیزوں سے آتی ہے۔ مگر اس کے علاوہ لیڈر ٹیم بناتا ہے، لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرتا ہے۔ اکیلا لیڈر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر پرائم منسٹر عمران خان بھی ہے یا آپ سب لوگ یہاں لیڈر ہیں، اپنے مختلف اجتماعات کے، مختلف مدارس کے، مختلف خاندانوں کے، مختلف گروہوں کے، تو وہ اپنی ٹیم بناتا ہے لیڈر۔ اور پھر کیسی ٹیم؟ میرے نبی کی ٹیم تو ایسی تھی کہ ہر صحابی یہ کہتا تھا، ہر صحابی یہ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ محبت میرے نبی کو مجھ سے ہے۔ یہ احساس دلا دینا۔ یہاں تو اولاد کہتی ہے، ایک کہتی ہے کہ جی ابا کو تم سے زیادہ محبت ہے، اولاد کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو یکساں محبت ہے۔ اور یہاں صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہر صحابی کو یہ کانفیڈنس ہوتا تھا کہ میرے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ لیڈر جس کا انداز گفتگو نرم ہو، جس کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو مسلسل تربیت کرتا رہے، جس کو ہر وقت غم ہو۔ بھوک کا غم تو اتنا عام ان کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا، اور صحابہ کی زندگی میں شاید وہاں بھوک کا معاملہ تھا بھی شدت کا، ناانصافی کا معاملہ تھا بھی شدت کا، عورت کا جو مقام تھا، جتنی تذلیل کی ہوئی تھی اس معاشرے نے، وہ بھی معاملہ تھا شدت کا، غلام کرنا لوگوں کو، وہ بھی معاملہ تھا شدت کا۔ اور بتدریج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے سب کو نصیحت کر کر اس سارے معاشرے کو ان سارے مظالم سے نکالا، اور مسلسل تدریس، مسلسل ہدایات، مسلسل اپنی زبان سے ایک محبت پیدا کی
لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ میرا ہمدرد تو یہی ہے. اور یہ کیفیت کہ نیکی فوراً کرو، آگے کے لیے رکھو مت، یہ کیفیت تو بڑی عام. صبح مال غنیمت آئے اور شام تک بالکل صاف ہو جائے. حضرت ابوبکر کے پاس اونٹ آئے، انہوں نے کہا کل آج کے دن میں یہ سارے اونٹ بانٹوں گا، ایک اونٹ بھی اگلے دن نہیں لے جاؤں گا. تو یہ بے چینی صحابہ کے اندر میرے نبی سے آئی کہ فوراً خیرات کرو. خیرات کا جذبہ، بھوکے کو کھانا کھلانا، ہر وقت خیرات کا جذبہ ہر معاملے میں. اس بات کی کیفیت کہ ہمدردی یہاں تک کہ مال چھوڑنے والا اپنا مال چھوڑ جائے، مر جائے تو وہ مال اس کے لواحقین کا. اگر مقروض چھوڑ جائے، پریشان چھوڑ جائے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ ہے ریاست کا مقام، یہ ہے ریاست کی ذمہ داری. بہت ساری چیزیں افراد پر بھی ہیں، مگر انہی چیزوں کو آپ ریاست پر لے جائیے. راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گفتگو کرو. راستے سے گزر رہے تھے تو بڑے زور سے 3-4 صحابی بڑی زور سے گفتگو کر رہے تھے. حضور کو ناپسند ہوا، پوچھا جی دین کے معاملے میں بات کر رہے ہیں. تو حضور نے کہا دیکھو راستے کے آداب ہیں کچھ. تو صحابہ نے پوچھا راستے کے بھی آداب ہیں؟ تو حضور نے کہا راستے کے آداب کے اندر ایک یہ کہ سلام کرو، لوگوں کو سلام میں پہل کرو. دوسرے یہ کہ نظریں اگر کسی مسلمان سے مل جائیں تو مسکراؤ. تیسرے یہ کہ نظریں نیچی رکھو. اس بات کا امکان ہے کہ خواتین بھی راستے میں چل رہی ہوں. اور چوتھے یہ کہ کسی کو راستے میں تکلیف نہ ہونے دو. تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہے کہ جو گاڑی میں جائیں اور پروٹوکول ہو تو راستے میں تکلیف نہ ہو. بڑی اہم بات کہی. سیکیورٹی کے بہانہ تو آج کل چلتا ہی ہے، مگر اس کے علاوہ لوگوں کو احساس رہنا چاہیے کہ میرے نبی کی ہدایت ہے کہ راستے میں کسی کو تکلیف مت ہونے دو. قانون کی بالادستی میں سمجھتا ہوں زندگی بھر ان کی ہدایت رہی کہ تم سے پہلے کی امتیں ختم ہوئی ہیں جو قانون کی بالادستی نہیں کرتی تھیں، تو اس کا اہتمام نہیں کیا. اور یہ جب انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ایک فاطمہ نام کی خاتون کے اوپر الزام تھا کہ اس نے چوری کی، تو ایک صحابی تھے جو ان کی سفارش کر رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ان کو غصہ بھی آیا، مگر غصے کا انداز میرے نبی کا مختلف تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ جن امتوں نے قانون کو اہمیت نہیں دی اور بڑے اور چھوٹے کے اندر قانون میں فرق رکھا، وہ امتیں تباہ ہو گئیں. زبان کے حوالے سے بہت ہی بار بار ہدایت کرتے تھے. اور یہ کہا کہ مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ ایک آدمی ابھی آئے گا، مسجد کے اندر داخل ہوگا، وہ جنتی ہے، دیکھنا اس کو. وہ آدمی آیا نماز پڑھ کر گیا. صحابہ کو کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی. تو انہوں نے جا کر اس آدمی سے پوچھا، ان صحابی سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو مجھے بات کرنی ہے میں اتنی ہی بات کرتا ہوں، کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، اور جو مجھے کام کرنا ہوتا ہے اتنا ہی کام کرتا ہوں. اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے. یہ بھی ایک ہدایت ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج کل ایک اور عیب ہے جو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، کیا دنیا نے اپنا لیا ہے، ہم نے بھی. اور وہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی گفتگو کے اندر بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا کہ یہ بات کروں، کہ وہ ایک ہے غیبت. اور میں نے مثال بھی دی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مثال دینا پھر بھی دوبارہ بھی اچھا ہے. غیبت کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط بتائی کہ 3 آدمی بھی ہوں. دیکھو یہ سوشل میسیجز کتنے اچھے ہیں، آج کے نہیں ہیں، یہ میرے نبی کے زمانے سے ہیں. اس سے پہلے بھی جو نبی آئے ہوں گے وہ بھی کہتے رہے ہوں گے، لکھا نہیں گیا. انہوں نے کہا 3 آدمی ہوں محفل میں تو 2 آدمی الگ بات نہیں کرنا. تیسرے کو یہ خیال ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہو. انسان کی فطرت سے واقف تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی کا گوشت مت کھاؤ.
مرے ہوئے بھائی کا گوشت مت کھاؤ۔ جو معراج کا ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ معراج پہلے آسمان پر ایسے لوگ تھے جن کے لمبے لمبے ناخن تھے اور وہ اپنے منہ کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اور ایک عجیب انداز تھا بات کرنے کا صحابہ کا نبی سے، نبی کا حضرت جبرائیل سے۔ جب حضرت جبرائیل پوچھتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے، کسی بارے میں سوال کرتے تھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے کہ اللہ کو معلوم ہے۔ جب صحابہ میرے نبی سے سوال کرتے تھے، نبی میرے صحابہ سے جب سوال کرتے تھے کیا تم لوگوں کو معلوم ہے، تو کہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ کبھی کوئی اپنی رائے نہیں دیتا تھا۔ یہ ہے پولائٹنس گفتگو کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، یہ منہ اپنا نوچتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور فرشتے نے یہ بات بھی کہی کہ یہ گرم صندوقوں میں یہ جلائے جائیں گے اور ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا آسانی سے۔ اور آج ہم غیبت ہر اعتبار سے کرتے ہیں۔ ہمیں انسٹرومنٹس مل گئے نا اب تو بہت زیادہ کرنے کے۔ جیب میں ہاتھ ڈالیں، واٹس ایپ آئی، اس نے اس کی برائی کی، ہم نے وہ برائی ان لوگوں کو پہنچا دی، انہوں نے کسی کی ہم نے ادھر پہنچا دی۔ یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آگ کی طرح پھیلتی ہے، اور اس کا کتنا گناہ ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس عیب سے، اور غیبت ہے کیا؟ میں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ بتایا، تو لہٰذا آپ سے بھی میں سما خراشی کر رہا ہوں، مگر آپ سے گفتگو کروں۔ غیبت ہر وہ بات ہے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی جائے۔ ایک تو برائی کی جائے کسی کی جو آپ منہ پر نہ کر سکتے ہوں، وہ تو ایک الگ مثال ہے۔ دوسری یہ ہے، اور میں نے مثال یہ دی کہ کوئی واقعہ ہوا جس میں کوئی عورت بھی تھی مثال کے طور پر، اور وہ واقعہ میں نے اپنے دوستوں کو سنایا، اور جس انداز سے آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتا ہے، الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا، وہی واقعہ میں نے اپنی والدہ کو سنایا، وہی واقعہ میں نے اپنے ٹی وی پر سنایا۔ اچھا، ہر ایک کے الفاظ مختلف ہوں گے، ہر ایک کا بیک گراؤنڈ مختلف ہوگا، ہر ایک کے ساتھ رشتہ جو ہے اس کی تاریخ ہے، اس کی بنیاد پر الفاظ ہوں گے۔ اور غیبت یہ ہے کہ وہ جو میں نے بد احتیاطی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کی، وہ میری ماں کو سنا دی جائے۔ یہ ہے غیبت۔ اتنی سمپل سی چیز ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ دشمنی نکالنے کے لیے، اور اس کی سزا کتنی بڑی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ پکڑتی ہے نا، اس طرح سے غیبت جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتی۔ ہم نیکیاں کرتی ہی کتنے ہیں، کتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بیلنس بتاتا ہے کہ جی یہ نیکی کرو گے تو 70 کا حساب ملے گا۔ اتنی کم ہم نیکیاں کرتے ہیں، اس کے اندر غیبت کا اب زہر ملا دیں تو پتہ نہیں آخرت کے دن میرے اور آپ کے پاس کیا رہ جائے گا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹے گناہ ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں، اس کا تھوڑا سا عنصر مجھے بھی ہوگا۔ مگر میں اب آ جاؤں اپنی اصل بات کے اوپر۔ ایک تو مسجد اور ممبر اور محراب سے جو بات نکلے گی وہ قوم بنائے گی، اور یہ قوم بن رہی ہے۔ اس قوم نے سارے صحیح راستے پکڑ لیے ہیں، اور اللہ نے دنیا میں بھی اہتمام کر دیا کہ اس قوم کے راستے کھلنے شروع ہو گئے۔ کووڈ کا آپ نے مقابلہ کیا، انشاءاللہ افغانستان میں امن ہوگا، آپ کو بہت مواقع ملیں گے، آپ کا رخ کا تعین ہو گیا۔ آج آپ نے 12 ربیع الاول جو بنایا ہے، اس کے اندر میں نے اور آپ نے جو گفتگو کی اور ہم نے جو محبت کا اظہار کیا، کل رات کو یہاں میں سونے جا رہا تھا کہ یہاں سے آواز آئی، نیشنل اسمبلی میں کوئی اہتمام کیا ہوا تھا، تو رات کو جب میں نکلا گاڑی کے اندر تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک میلہ لگا ہوا ہے، تو یقیناً اس خوبصورتی سے لوگوں کے جذبات، وہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے خوش پھر رہے تھے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر، تو سارے ملک کے اندر آپ نے وہ ماحول پیدا کیا جس کے اندر لوگوں کو دوبارہ محبت کے ساتھ میرے نبی کے ارشادات کی طرف توجہ کر سکے۔ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں آخر میں کہ قوم کی تربیت کہاں سے ہوگی۔ دیکھو 4 ہیں پلرز، جس کا ذکر بھی ہوا، 4 پلرز ہیں بالکل کلیئر۔ ایک ہے اسکول کے اندر اہتمام کر لیں کہ ایتھکس، اخلاقیات، دنیا اخلاقیات سے آری ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو میسیجنگ ہے، یہ سب کچھ اخلاقیات سے آری ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا ملکوں کے تعلقات میں اخلاقیات سے آری ہو گئی، ویسٹڈ انٹرسٹ پر آ گئی ہے، تو دنیا، خاندان، انسان سب اخلاقیات سے آری ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اخلاقیات کا درس، اسلام کا درس
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا درس سب سے زیادہ سب سے اہم سکول کے اندر، تو اس کا اہتمام شروع ہوا۔ دوسرا بڑا جس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ مسجد، محراب، ممبر، امام بارگاہ۔ تیسرا میڈیا، یہ ہو نہیں سکتا کہ میڈیا حرارت پیدا کرتا رہے، میڈیا آگ لگاتا رہے اور آپ سکون کی تلاش میں ہوں۔ تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ میڈیا کے اندر بھی وہ احساس ذمہ داری پیدا ہو کہ قوم بھی بنانا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کرو، انٹرٹینمنٹ سے کسی کو اعتراض نہیں، مگر قوم بنانا ہے اور جلدی بنانا ہے۔ بہت وقت ہمارا 70 سال ہمارے ضائع نہیں ہوئے، ہم نے سیکھا، ہم نے ٹھوکریں کھائیں۔ حضرت موسیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک عصائے موسیٰ کے علاوہ اور اس ہاتھ کے علاوہ جو نعمت عطا فرمائی تھی وہ من و سلوہ تھا۔ 40 سال حضرت موسیٰ کی قوم بھٹکتی رہی، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ یہ قوم بھٹکتے بھٹکتے صحیح راستے پر آئے گی، پھر اللہ نے راستہ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم بھی 70 سال میں اللہ راستے دکھاتا رہا ہے اور ہم سیکھتے رہے ہیں۔ اور آخری چیز جو پلر ہے، چوتھا پلر ہماری قوم کی تربیت کا، کیونکہ میری اور آپ کی امیدیں اگلی نسل کے ساتھ ہیں، میری اور آپ کی امیدیں اس نسل کے ساتھ ہیں، میری اور آپ کی امیدیں یہ ہیں کہ پاکستان ابھر کر ایک مسلمان قوت، ایک مسلمان امہ کے حوالے سے ایک لیڈرشپ دکھائے جس کا فقدان ہے، جس کی قدر دنیا کو جیسے ہی نظر آنے لگے گا ہو جائے گی بڑی تیزی سے۔ یہ رومانس جو ہے نا اسلام کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر ایک آگ ہے، وہ آگ ٹھنڈی کرنے والی آگ ہے، وہ آگ لڑانے والی آگ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اور چوتھا پلر جو ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ ہمارا خاندان ہے۔ خاندان کی بڑی اہمیت، خاندان تربیت کرتا ہے۔ یہ جو آپ کے اور میرے اخلاقیات ہیں یہ گھر سے آئی ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں تربیت کرتا۔ 20-25 سال کا آدمی ہو جاتا ہے تو کوئی واقعہ اچانک کوئی رونما ہو جائے، کوئی موت ہو جائے، خاندان میں کوئی پریشانی ہو، کوئی بہت بڑی تکلیف ہو تو لوگ بدلتے ہیں، ورنہ اصل میں بچپن سے ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو 4 پلر ہیں، سکول، مسجد، ممبر، محراب، میڈیا اور خاندان، اس کو ہم اگر سنبھال کر رکھیں اور اس کا اہتمام کریں تو انقلاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سالہ زندگی یا 62 سالہ زندگی کے اندر آ گیا۔ تو پاکستان کے اندر انقلاب کا جو خواب ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواب میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تعبیر میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرے ہماری کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں۔ شکریہ جناب، السلام علیکم۔